لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن ساری مخلوقات تو حتیٰ کہ اپنی جان نہ لوں ود کے پیار کرنا محبت کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال فرض لازم اسلام دی ساری عمارت اسی عقیدے اسی محبت دے کھڑی میں اور دوسرا بار غور کرنا ہے کہ ساڑی محبت اس وقت آج اس گفتگو شروع ہونے دے وقت کس مقام تے کھڑی جیتے ساڑی محبت رسول اپنی جان نہ لوں اور کل کائنات نہ لوں ود نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال ہے پھر سمجھو کہ ایمان ساڑا درست ہے ایمان ساڑا صحیح ہے ایمان ساڑا کامل ہے اس دی رحمت اور اس دا فضل ہے تو یہ محبت اس مقام تے نہیں نہ کھڑی تو پھر سمجھو کہ ایمان کامل ایمان نہیں کامل عقل مند وہ ہوندہ جڑا بڑھدا اپنے ایمانوں پرکھدا رہے پڑتال کرتا رہے تحقیق کرتا رہے کہ میرا ایمان کتے کھڑا ہے کیونکہ قیامت والے دن نجات مغفرت رحمت شفاعت سب کچھ نصیب ہونا ہے ایمان دی بنیاد اور پھر خاص کر آل الحدیث دا اے عقیدہ ہے کہ ایمان ودہ بھی ہے تو ایمان گھٹدہ بھی توجہ ہے ماشاء بعض لوگوں دا ذہن ہے کہ ایمان ودہ گھٹدہ نہیں بندہ سین میں جائے یا مسجد جائے ایمان ایک کو جا رہا ہے
توجہ ہے نا ماشاءاللہ گل تو سمجھ آندی پئی ہاتھ چکو کھا جڑے تنگ بیٹھے چلو دو چار بندے ہر پنڈ بندے کو تنگ ہوندے ہی نہیں نا باقی سارے راضی ہو ماشاءاللہ ہاں غور کرو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال محبت ساڑا ایمان ہے محبت رسول ہی ایمان محبت رسول ہی بولو سن لو نہیں سن لو گل کسی دا فون آوے نا تو میں انگلی کھڑی کرے میں چپ کر جاسا تو تسی سن لو ہے کیڑا ضروری ہے پر لازمی یعنی تو سنن دی اجازت میں نے 10 دے بس تو 2 منٹ چپ کر ساڑا فون آیا توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں سنو ذرا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال محبت فرض ہے اور ساری مخلوق تو ود کے محبت فرض ہے مخلوق ہی تسی آپ بھی داخل ہو میں بھی داخل ہو تسی بھی داخل ہو جدو میں کہوانا مخلوق تو ود کے ہو دا معنی ہے کہ بندے دی اپنی جان تو بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام نے سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا سینہ مشہور حدیث سن رہا ہے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں سینہ عمر فاروق رضی اللہ اور جان دی کفیت چلن دی کفیت ایسی کہ دونوں جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق دے ہاتھ انگلیاں اس طرح پائیاں دو محبوب جا رہے ہیں نال سیدنا عمر جا رہے ہیں عمر فاروق دا ہاتھ رسول اللہ نے پکڑے ہوئے اور پکڑ کے اپنی انگلیاں چھپا لیا اور جان دیو کہ اے جس نال تعلق ہوئے محبت ہوئے تو اے انداز اس تو پھر کوئی اور قریبی اور محبت والا چلن دا انداز نہیں ہو اے میں جا رہا تو جنہوں اے انداز اپنائیے نا دوست نال لیکن محبت پکیزہ ہوئے اے نہ ہوئے کہ مولوی آ گیا بھائی تجھے ہاتھ پا کے ٹھورے کرو پکیزہ محبت ہوئے اسلام دی ہوئے بنیاد تے ہوئے ایمان دی بنیاد تے عقیدے دی بنیاد تے عمل دی بنیاد تے محبت ہوئے تو جدو اے حالت ہوئے کہ ہاتھ پا کے بندہ چلدا ہوئے تو اس ویلے گل بھی جڑی ہوندی وہ بھی خاص ہوندی وہ بھی محبت پری ہوندی فرمایا عمر حسین عمر رضی اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تسی من ساری دنیا تو پیارے ہو بس تو آڑے تو ایک شہر پیاری ہے اپنی جان اس تو علاوہ تسی من ساری دنیا تو پیارے ہو فرمایا عمر میں تنہوں اپنی جان نالو پیارا نہیں فرمایا نہیں یا رسول اللہ محبت ہے لیکن اپنی جان تے بدن پھر پیاری ہوندی ہے نا جان تے جان ہوندی آپ نے فرمایا عمر یہ تیرا ایمان اس مقام تے کھڑا ہے نا پھر سمجھ لے کہ تیرا ایمان مکمل ہی نہیں اے نبی علیہ السلام نے کس نو فرمایا سینہ عمر فاروق تو یہ ساڑھی انہوں نے مقابل حیثیت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی مقام جان دیو سینہ عمر فاروق دا آپ نے فرمایا ہے عمر میں تمام تر شیطانوں ویکھیا بامی وہ انسانہ چوہن تے بامی وہ جنات چوہن تینوں وے دن تے وہ دوڑ جاندے نس جاندے تیرے قریب نہیں آندے راہ چھوڑ جاندے بامی انسانہ چوہن تے بامی جنات ہوئے جڑا شیطان بامی ہوئے جنات چوں تے بامی ہوئے انسان ہون جڑے شیطان نے جنات چوں اسا نظر آ سکتے نہیں آ تے جے انسان نہ چوں ساڑے ہم جنس نے انسان انہاں جو شیطان لبنے ہون تے نبی پانے کیڑی سونی نشانی دسی فرمایا جے تسا انسان نہ چوں شیطان ویکھنا ہوئے سینہ عمر دا جڑا دشمن ہوئے گا سمجھو میرے انسان نہ وچ وہی بندہ ناراض کیوں ہو رہا ہے اسی کا وہ کون ہوئے گا جیڑا سینہ عمر نہ محبت نہیں کرتا نشانی ہے علامت ہے کہ وہ کون ہے بندہ شیطان نشانی نبی علیہ السلام نے دسی
اتنے اونچے درجے تے سینا عمر فاروق کھڑے، فرمایا میں تیرا محل جنت آپ ویکھیا، لیکن آپ نے فرمایا عمر جی تینوں بھی میں اپنی جان نالو پیارا نہیں تے تو بھی مومن۔ پھر اپنے گربان جان سوچو کہ اسی کس مقام تے کھڑے، یہ تسی پرکھنا چاہو، پڑتال کرنا چاہو میں ساڑی محبت اس وقت کس مقام تے کھڑی تے تو انہوں میں پرکھ دا پڑتال دا ایک سوکھا جیا آسان جیا نسخہ طریقہ دستا کہ تو آڑے دل نبی علیہ السلام نو ملن دا شوق کتنا ہے، جے تو آڑے دل ہے تڑپ چاہت خواہش کہ میری ملاقات ہو جائے رسول اللہ، زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، ویسے توڑا کی خیال دل کر دے انشاءاللہ توڑی من لگ دی ہے بھامیں تُسا کو شیخ کھاتی نہیں یقین رول ہے دل کر دے رسول اللہ نو ملن نو دل کر دے نبی علیہ السلام دی زیارت کرنو جی کر دے سارا دل کر دے اور یہ مسئلہ ذہنی بٹھا لو، نماز روزے زکاة حج دنیا دے جتنے بھی اعمال صالحات کسی کو لذت نہیں جڑی لذت مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار جس نو نصیب ہو جائے، کیونکہ نماز روزے تو بعد بھی گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں، حسن ظن ہے کہ اللہ رحمت کرے گا جنت عطا کرے گا، لیکن جڑا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ نو ویکھ لوے ضمانت ہے کہ انہوں جہنم دی آگ نہیں لگے، پوری زندگی دا قیمتی اساسہ وقت لمحہ ہوا جڑا لمحہ محبوب نال گزر جائے، نبی علیہ السلام دی ذات نال گزر جائے، اسا سارے آن دا دل کر دے کہ سن محبوب دی زیارت ہوئے، آپ دا دیدار ہوئے، اے ایمان دی پرکھ پڑتال ہے، چیک کرن دا فرمول ہے، جب بخار نو چیک کرنا ہوئے تو تھرمامیٹر نہیں ہوتا، ایویں محبت رسول نو چیک کرنا ہوئے دے دل لے چل دو تھرمامیٹر رکھ کے سوچو ویکھو کہ محبوب نو ملن دا شوق کتنا، نبی علیہ السلام نو ملن دا ملاقات دا کتنا ذوق ہے، کتنا شوق ہے، اس تڑپ نو ذرا اپنے دل چھاتی مارو نگاہ مارو، کتنا دل کردہ ہے کہ محبوب نال ملاقات ہوئے دیدار ہوئے، یہ اس ذوق جی رہے ہو تو سمجھو کہ توڑا ایمان درست کیونکہ جڑا محبوب ہوتا ہے اس نو ملن دا محب نو شوق ہوتا ہے، بلکہ وہ دنیا دی سب تو آخری تے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وصال محبوب من محبوب نہ ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، جیڑا محب کبے محبت ہے لیکن میں محبوب نو ویکھن نو دل نہیں کردا، سمجھو کہ محبت کوئی نہیں، محبت اخیر ہوندہ ہے، محبت اینڈ ہوندہ ہے، محبت یہ انتہا ہوندی ہے کہ محب دے دل لے چاہت ہوندی ہے کہ میری ملاقات ہو جائے اپنے محبوب نہ، صحابہ کرام نو چونکہ محبت رسول کھری سی صاف ستھری محبت سی اور اپنی جان تو ود کے سی وہ تڑپ دے سن کہ اوہی ویلہ بہترین ہے جڑا محبوب نال گزر جائے، کھاری نہیں سی دل لگدا، بیوی بچیاں جی دل نہیں سی لگدا، انہاں تو دل لگدا سی کہ دینا رسول اللہ کو بیٹھے، حدیث سنیے سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ان فرمادن ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام کو آکے مسئلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑے کو بیٹھا رہنا، زیارت کرتا رہنا، دیدار کرتا رہنا، پھر میں اپنے گھر جانا، جدو گھر بیوی بچیاں جانا نا، پھر توڑا خیال آندہ ہے، توڑی ملاقات کو دل کرتا ہے، پھر گھر جانا، پھر دل کرتا ہے، اس تو چل پہنا آکے توڑی زیارت کرنا، تو میرا غم بھی دور ہو جاندہ ہے، تو میری تھکاوٹ بھی دور ہو جاندہ ہے، محبوب نو ویکھیا تھکاوٹ لے جانا، پیغمبر نو ویکھیا تھکاوٹ غم تکلیف پریشانی دور ہو جانا، تو یا رسول اللہ پھر میں سوچنا تو اپنے نال میں سوچ گلاں کرنا اینی محبت نہ کر،
یا رسول اللہ میں سوچنا تے پھر اپنے نال ہی گلاں کرنا تے کہنا با اینی محبت نہ کر اس ذات نال، اتنی محبت نہ کر، اتنا نہ چاہ حضور نو، کیوں؟ میں اپنی اور تواڈی موت یاد کرنا تے خیال آندا ہے اینا نہ چاہ حضور نو جے موت آ جائے تے رہ ہی نہ سکے، جو رسول اللہ نو موت مبارک آ جائے تو پھر زندہ ہی نہ رہ سکے، پھر کنوں ویکھیں گا، کدی زیارت کریں گا، کدہ دیدار کریں گا؟ اتنا نہ چاہ کہ محبوب نو تو پھر انہوں نے بغیر رہ ہی نہ سکے، تو میں پھر ہو رہے خیال کرنا کہ تہاڈی موت نو تے اپنی موت نو یاد کرنا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرمانا چاہیے تھی اپنی یاد رکھیا کر، ساڑھے بارے نہ سوچیا کر، اساں تے ساڑھے تے موت آونی کوئی نہیں، اینج نہیں فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی اور تہاڈی موت نو یاد کرنا نا، تو پھر میں نے خیال ایک اور آندا ہے، فرمایا او کہا کہ محبوب جی قیامت کا دن ہوئے گا، تسی بھی جنت جاؤ گے، اللہ میرے تے بھی رحمت کرے گا، تسی جنت کسی اعلیٰ ترین اچھے درجے جو ہوگے، میں کسی تلے درجے جو ہوں گا، تے میری تواڈی ملاقات جنت نہ ہو سکی، تے میں سوچنا اس جنت جا کے کی کرنا ہے، پھر سوچو اس جنت جا کے کرنا کی ہے جتے مصطفیٰ دا دیدار ہی نہیں ہونا۔ تو میں اس تے سوچ رہے ہیں کہ میں موت آ جائے تو پھر میں نو جنت کسی مل نہ سکو تو میں کی کروں گا؟ میں تے تڑپنا، میں تے رہن دے تواڈے بغیر رہ ہی نہیں سکدا، تواڈی زیارت نہ ہوئے، دیدار نہ ہوئے، تو میں تواڈے بغیر جنت پھر کیوں رہواں گا؟ تسی اعلیٰ درجے جو ہوگے، ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی۔ یہ تڑپ بڑی پیاری، اسی ویلے جبریل آ گئی، فرمایا محبوب جی اس پیارے نو دس دیو دی تڑپ بیچارہ تڑپ دا ایک تواڈی ملاقات لئی، اینو خوشخبری دیو، کس بات دی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینو خوشخبری دیو پیارے نو جے جنت تواڈے نو ملنا چاہندا ہے، تواڈا دیدار چاہندا ہے تے 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں لایا کرے۔ توجہ ہے یا رسول اللہ جے تانوں ملنا چاہندا ہے تے ولادت والے دن ایک بڑا 63 من دا ایک کیک بنائے، 63 من دا، کیونکہ تواڈی زندگی 63 سال ہونی ہے، 63 من دا ایک کیک ہوئے، ادھو تے محمد رسول اللہ لکھے ہوئے، پھر چھری لے کے انہوں کٹے تے کھاوے تے ہضم کرے، رسول اللہ دا نام لکھ کے تے چھری نال کٹ کے تے پھر کھا گئے مولوی ہضم کر گئے۔ پھر دسو کیک یہ خون بنیا تے جڑا کیک گیا میدے وچ تے میدے وچ کی بنیا؟ خون بھی بنیا نا، تے ہور کی بنیا؟ محبوب دا پاکیزہ نام کھا گئے مولوی، کوئی نہیں توہین رسالت والا پرچہ کٹن والا۔ آل الحدیث دا عقیدہ سن لو کہ ایک دوتے محبوب دا نام لکھنا جائز نہیں، یہ لکھ لیا جائے پھر کٹنا جائز، پھر کیویں کٹیا جا سکتا ہے، کیویں ٹکڑے کیتا جا سکتا ہے، پھر انہوں کیویں کھادا جا سکتا ہے، کیویں میدے اندر لے جایا جا سکتا ہے، کیویں ہضم ہو گیا ہے مولویوں توان۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے پیارے صحابین دس دیو جڑا آندہ ہے میں جنت اپنے محبوب نو ویکھنا چاہنا تے کی کرے؟ یہ تو اڑے روزے دا ماڈل بنائے تے ماڈل بنا کے تے گلی چلائے، روزہ پاک دا ماڈل بنائے گئے، ماڈل بنا کے پھر گلیاں چلائے گئے تے میں مولویوں کو پوچھیا روزے دا ماڈل بنا کے تساں گلیاں کیوں لایا جن، تساں کیوں نہیں لایا؟ میں کہا تساں کیوں لایا جن، تساں کیوں نہیں لایا؟
میں عرض کرنا تساں کیوں لایا؟ جواب آندا ہے تساں وہابی ہو، تساں کیوں نہیں لایا؟ تسی پیار جو نہیں کر دے اس واسطے تساں نہیں لایا۔ اساں ماڈل روضہ پاک دا بنا کے گلیاں جلایا، جنے وہابی ہو تساں کیوں نہیں لایا؟ میں کہا ساڑھے کول پوچھ دو اساں کیوں نہیں لایا؟ جنے جی میں کہا اسیں بنانا بھی چاہنے ہیں لانا بھی چاہنے ہیں، دسو کتے لاویے؟ جنے ڈیرہ غازی خان دیاں گلیاں چوکاں اندر۔ میں کہا روضہ رسول پاک ہے تے گلیاں نہ پاک نے۔ اچھی بولو روضہ رسول تے گلیاں کتے لائیے؟ جنے گلی جلاؤں، میں کہا گلی نہ پاک، جنے دھو لو، میں کہا دھو لویے پھر بھی نہ پاک، جنے صرف نال دھو لو، میں کہا پھر بھی نہ پاک، جنے خوشبو سٹ لے ہوں، میں کہا پھر بھی نہ پاک، جنے پاک ہو جاندی ہے دھومن نال، میں کہا سن لو پاک بھی ہو جاوے پھر بھی اس لائق نہیں کہ تے روضہ رسول بنایا جا سکے۔ پتہ ہے روضہ کتے بندہ ہے؟ ما بین بیتی ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ روضہ بعد بندہ ہے، اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دیندہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کوئی جگہ دسو جیڑی جنت ہو؟ کوئی ہے؟ تیجے جنت دا ٹکڑا ڈیرہ غازی خان اندر کوئی نہیں، تے پھر کسی جگہ تے روضہ رسول دا ماڈل بن کے لگ سکتا؟ بولو نہیں۔ تے میں اگر روضہ کیوں بنانا؟ جنے روضہ بناؤں، میں اگر روضہ کیوں بنانا؟ جنے روضہ بناؤں، میں اگر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جنے رسول اللہ پیدا ہوئے نے تے میں اگر پھر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جنے رسول اللہ پیدا ہوئے نے تے میں اگر پھر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جنے رسول اللہ پیدا ہوئے نے تے میں اگر پھر روضہ کیوں بنانا ہے؟ میں مغرب تک تو نے سنا دے روانا تے تو نے گل سمجھ آوے درمیان میں اگر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جنے رسول اللہ پیدا ہوئے نے تو میں اگر پھر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جنے رسول اللہ پیدا ہوئے نے تو میں اگر روضہ کیوں بنانا ہے؟ جے ڈیرہ غازی خان کوئی عقل والا شعور والا بندہ ہے تو میں سمجھائے روضہ ولادت دی دلیل ہے، روضہ پیدا ہوں دی دلیل ہے یا موت دی دلیل ہے؟ اچھی بولو موت دی علامت ہے، قبر موت دی علامت ہے، روضہ موت دی علامت ہے۔ مناندے پیداش پہ ہو، بناندے وفات پہ ہو، سمجھا نہیں پہ؟ مناندے ولادت پہ ہو، بناندے روضہ پہ ہو، تے لکھو ولادت نہ لکھو تے لکھو انکا میتن و انہم میتون۔ جڑا بینر ہوتے روضہ بناندے ہوتے جشن عید میلاد النبی نہ لکھیا کرو تے لکھیا کرو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا افا اماتا افا اماتا او قتلن قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اتنے موت پاک دی علامت ہے، من لے ہی روضہ بنا کے من لے ہی کہ مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تو وفات پاک نے دنیا تشریف لے گئے۔ ایک مولوی نے نواں نکتہ دسیا آدھا حضور فوت نہیں ہوئے تو انہیں ہو جا نکتہ دا میں تو دلیل دیواں تقریر پہ کردہ مولوی تو پتا کی پہندا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، رسول اللہ وفات نہیں پائی، وابیاں نسیانے رسول اللہ زندہ نے وفات نہیں پائی۔ آدھا میں دلیل دیواں 10 منٹ تو سے اس نے پوچھا میں دلیل دیواں بندے کہنے با دیو بھی سے ہون دلیل سنو، دلیل تو سنا دے، لیکن ایک دلیل سنن تو بعد جس مولوی دلیل دیتی ہے نا وہ دا تو نام میں دساں گا بعد اج وقت رہا تقریر تو بعد تے پھر فون تو سے ٹریس کر کے نا تے انہوں 50 روپیہ انعام دینا ٹوٹل 50 روپیہ ہے نہیں کہ ہر بندہ 50 روپیہ ایک روپیہ اکٹھا کر کے نا 50 روپیہ دلیل سن دلیل فرماندے نے میں رات کو تقریر کی تھی، تقریر کر کے میں واپس آیا، میں راستے دے پیٹرول پمپ تے کھڑا ہویا، اتھے جناب ہوٹل تے کھڑے ہوئے ایسا چاہ پینا چاہی تے ہوٹل تے لگی ہوئی تھی فلم دلیل سن ہوٹل تے کی لگی تھی فلم کہنے لگا ڈرائیور چاہ پین لگ پہ آتے میں منہ تے کپڑا کر کے داڑھی لپیٹ کے فلم ویکڑ لگ پہ
فلم دے اندر جناب ایک بندے نے ماریا فیر، وہ ایک بندہ مر گیا تو گریا تے جڑے دو بندے بیٹھے تھے نا انہاں کہا با ہیرو مر گئی، اس آگے نہیں ہیرو نہیں مریا جی، اس آگے ہیرو مر گئی، اس آگے ہیرو نہیں مریا جی، ہیرو مر جاندہ نا تے گل دا اینڈ ہو جانا سی فلم دا، ہجے ہیرو مریا نہیں آندہ فلم دا ہیرو مر جائے تے اینڈ ہو جاندہ ہے ساڑھا رسول فوت ہو جائے ہو جائے آندہ اینڈ نہ ہو جاندہ، یعنی دنیا ساری فلم ہے، قربان جاوہ جس فلم نو اللہ نے پیدا کیا، کیسی فلم؟ میں آج کہنا حضرت جی یہ فلم دیاں باتاں دلیل نہیں ہونیاں، دلیل رب دا قرآن ہوندہ ہے، دلیل حدیث رسول ہوندی ہے، کوئی قرآن دی آیت پڑھو، حدیث رسول پڑھو، جہد وچ لکھیا ہوئے کہ میرے محبوب تے موت نہیں آئے گی، میں قرآن پڑھنا آفا اماتا آفا اماتا آفا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم، قرآن دی تیسری آیت مبارکہ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آفا امتا آفا امتا فهم الخالدون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ بولو کی دی علامت ہے، بولو کی دی علامت ہے، موت دی علامت ہے، ولادت دی علامت نہیں، کہ میں کہ تسا روزہ کیوں بنایا جنہیں پیار اندر، میں کہ روزہ کیوں بنایا جنہیں پیار اندر، میں کہ روزہ کیوں بنایا ربیع الاول اندر جنہیں پیار اندر، تے میں کہ 11 ربیع الاول تسا بازارہ چوکا جو روزہ لا دیتا ہے جنہیں جی، تے میں کہ 12 ربیع الاول تسا زیارت کیتی ہے، دیدار کیتا ہے جنہیں جی، میں کہ 13 ربیع الاول میں اس بازار جو گزریا ہوتے روزہ ہوتے ہے ہی نہیں سی، 11 لایا 12 نے ویکھیا تے 13 نو اس چوک چورائے اندر او ہے ہی نہیں سی تے او کتے گیا روزہ جنے توڑ دیتا ہے، میں کہ توڑیا جنے جی، میں کہ گنا جنے اساں توڑیا، میں کہ بنایا تساں سی جنے کہ جی اساں بنایا سی، میں کیوں بنایا جنے پیار اندر، تے میں کہ توڑیا کیوں ہے، سمجھ آندی پئی، بنایا کیوں ہے پیار اندر تے توڑیا کیوں ہے، بنایا کیوں ہے بولو اچھی بولو، بنایا کیوں ہے توڑیا کیوں ہے، جڑا مولوی فلسفہ سمجھا دے انہوں میں 25 روپئے انعام دیا، توجہ کیجئے کیسی دنیا آگئی ہے، کیسے لوگ جناب بدعقیدہ لوگ اندر پیچھے لگ گئے ہیں، ختم کیجئے جہالت دوستو، اہل حدیث یوتھ آفوس دے جوانوں، آل و سنت جوانوں، پیغام پہنچا دو پورے علاقے بستیاں اندر، کی ہو رہا محبوب دے نام تے کی کیتا جا رہا محبوب علیہ السلام دے نام تے، ساڑھا سوال ہے جے 11 نو 12 روزہ بنایا ہے تے پھر 13 نو اکھاڑنا تے انہوں توڑنا بولو جائز جائز نہیں، تے میرا سوال ہے روزہ بنایا کنے جنے اسا بنایا، میں کہ زیارت کنے کیتی جنے اسا کیتی ہے، تے میں کہ توڑیا کنے جنے اسا توڑیا ہے، میں کہ بنایا کیسے جنے اسا بنایا، میں کہ زیارت کنے کیتی جنے اسا کیتی ہے، میں کہ توڑیا کیسے جنے اسا توڑیا ہے، میں کہ گستاخ کون جنے تُسی روزہ اسا بنایا ہے تے توڑیا بھی اسا تے گستاخ کون جنے گستاخ تسی ہو، میں کہ روزہ بنائی دا نہیں، تھا تے روزہ بنائی دا نہیں، یہ جڑا روزہ تساں بنائے اصلی روزہ ہے، جڑے اصلی روزہ ہے پاک تے اے او روزہ تے نہیں، میں کہ جڑے پہاڑیاں بنائیاں جڑے اے بھی اصلی نہیں، میں کہ پہلی عید ویکھیے جدے وچ کوئی شے بھی اصلی، پہلی عید ہے جدے وچ کوئی چیز بھی اصلی نہیں، غار ثور بھی اصلی نہیں، غار حرا دا مصنوعی بنایا، روضہ رسول بھی ماڈل بنایا ہے، ایویں ہر چیز دا ماڈل بنا دے گئے نہیں، یعنی اصلی نہیں ماڈل ہے، اصلی نہیں شبی ہے، اصلی نہیں مثالی ہے، اصلی نہیں ہے او دی صورت بنائی گئی ہے، اصلی نہیں مصنوعی ہے، تے میں کہ عید جانے عید بھی ایویں دی ہے، پہلی عید ہے جڑی بازارہ چوندی ہے، پہلی عید ہے جڑی بازارہ اندر ہوندی ہے، عید عیدگاہ اندر ہوندی ہے، بولو عید کتے ہوندی ہے عیدگاہ اندر، یا بارش ہوئے تے مجبوری ہوئے تے عید کتے ہوندی ہے بولو مسجد اندر ہوندی ہے، اے پہلی عید ہے جڑی مسجد اچ نہیں ہوندی ہے، پہلی عید ہے جڑی عیدگاہ اچ بھی نہیں ہوندی، اے پہلی عید ہے جدی کوئی رکعت نہیں،
توجہ اے او عید ہے جدہ کوئی مسئلہ جدہ کوئی مسائل و آکام نہیں اے او عید ہے مظلوم بچاری عید بنائی گئی ہے جڑی مسجد بھی نہیں ہوندی جڑی عیدگاہ بھی نہیں ہوندی جدی رکعت بھی کوئی نہیں جدے رکوع بھی کوئی نہیں جدے سجدہ بھی کوئی نہیں جدے اندر سجدہ بھی کوئی نہیں اتحیات بھی کوئی نہیں ذکر و اذکار بھی کوئی نہیں اس عید اندر کی ہے کہ گھوڑے تے چڑھ جاؤ یا اونٹ تے چڑھ جاؤ یا ٹرک تے چڑھ جاؤ یا چنکی تے چڑھ جاؤ تے گلیاں صاف کر دو گھر میں گندہ ہی روے لیکن گلیاں صاف کرنیاں نے میں اگر اللہ دے بندوں کہنے لگے تو نبی پاک دی خوشی جے کوئی نہیں میں کہا خوشی تے آئے جنہیں پھر تو گلیاں صاف کیوں نہیں کیتی ہیں میں اگر رسول اللہ دی خوشی نال گلیاں دی صفائی دا کی تعلق ہے کہنے جے تو خوشی ہوں دی تو آڑی گلی دی بھی صفائی ہوں دی میں کہا سن جو پڑے آئے جیڑا مذہب جیڑا گروہ اپنے نبی دی گل نہ مننے اللہ انہوں گلیاں دی صفائی تے لا دے اللہ نے چنگی ڈیوٹی دیتی ہے تو انہوں فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جڑا محب ہوندہ ہے وہ کنوں ملنا چاہتا ہے بولو محبوب نو فرمایا میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس اپنے پیارے صحابے نو یہ جنت ہے تو انہوں ملنا چاہتا ہے تو کی کرے روزہ بڑھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ تہانوں ملنا چاہتا جنت دے اندر ذوق والو شوق والو تڑپ اندر جین والو کہ ایسا نبی علیہ السلام نو ویکھنا جنت دے اندر آپ دی زیارت کرنی آپ دا دیدار کرنا ہے کہ اللہ فرما دے میرے محبوب اس اپنے پیارے صحابی نو دس دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تیری اس تڑپ دا مول لیں پہ ہے قیامت تک قانون دے ضابطہ بن گیا ہے جیڑا شخص بھی اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا رہے گا تابعداری کرتا رہے گا میں اللہ وعدہ کرنا ایک نبی نہیں 1.25 لاکھ نبیان دا دیدار عطا کرانگا ملنا چاہتے ہو محبوب نو سوال ہوتے یہ دل کرتا ہے محبوب نو ویکھن نو دل کرتا ہے رسول اللہ نو ملن واسطے دل کرتا ہے ہاتھ کڑا کرو دل کرتا ہے جیدہ دل کرتا ہے ہاتھ کڑا کرے سارے دل کرتا ہے تے دعا کریے اللہ انہاں نو محبوب دی زیارت عطا فرما دے ہن تسی اس خیال وچ بیٹھے ہو کہ زیارت سانتے ہونی کو نہیں دیدار سانتے ہونا کو نہیں گل تے قیامت تے جا پئی نہیں اج ہی ہو سکدی ہے محبوب دی زیارت اج ہی دیدار ہو سکتا ہے اج ہی دیدار ہو سکتا ہے جڑا اج ملنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اج ہی تو جو ہے ماشاءاللہ اج ہی ملاقات ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام نال منتا لیکن دسنا پے گا ملنا چاہتے ہو یا نہیں پکے رہے آج کہ پھر نہ جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتے ہو یا نہیں اچھی بولو پیار نال محبت نال جم کے ذرا محبت نال بولو ملنا چاہتے ہو یا نہیں آج ہی ملاقات ہو سکتی ہے روایت صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی قیامت توجہ فرمایا میرے امتیوں سن لو میری ذات نبوت رسالت ختم ہو گئی ہے میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا وہی دا سلسلہ بند ہو گیا ان عثمان تو وہی نہیں آئے گی لیکن مبشرات جڑیاں نے قیامت تک جاری رہن گیاں صحابہ بول اٹھے مل مبشرات یا رسول اللہ مبشرات کنو آندے نے فرما الرؤیا صالحہ اچھا زمانہ پیارا پکیدہ خواب بندے نو آ جائے اے مبشرات ہے اللہ کسے دے رحمت کرنا چاہے کن خوشخبری دینا چاہے کسے دے رحمت کرنا چاہے گا اللہ نو اچھا خواب دکھا دے گا تے اگلی حدیث سنو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سب تو پکیدہ خواب توجہ کرو سب تو نفیس خواب پکیدہ خواب
خواب جینا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, جس بندے نے میں خواب اندر قیامت تک میرے امتی نے ویکھ لیا وہ یقین کر لوے کہ میں محمد مصطفیٰ نو ویکھیا. جنہیں نبی علیہ السلام نو خواب اندر ویکھیا, جس بندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دے اندر ویکھیا ہے وہ سمجھے کہ میں کنوں ویکھیا. بولو آج خواب آ سکتی ہے یا نہیں؟ آج ہی ملاقات, اچھی بولو آج ہی ملاقات. بہت کم ایسے بندے ہونگے جنہاں خواب اچ معبود نو ویکھیا ہوئے گا, کیونکہ سنو خواب ایڈا چنگا کدوں آونا ہے. اس معیار تے کدوں آؤ گے اہل حدیث اہل سنت لوگوں, کدوں آؤ گے اس معیار تے کہ سموں تے خواب اچ محبوب دا دیدار شروع ہو جائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں محبوب دی وفات پاک تو بعد کم ہی کوئی دن آیا ہے کہ میں رات نو سویا ہوا تے محبوب دی زیارت نہ ہوئی ہوئے. جدوں اکھ لگ دی سی محبوب دی زیارت شروع ہو جاندی سی. کیوں؟ فرماتے ہیں میں سارا دن سوچ دئی محبوب دا رہندا سا. ساڑھے کل جڑا بھی کوئی خواب دی تعبیر پوچھے نہ پتا, مولوی جی, شاہ جی, استاد جی, ہر بندہ جڑ جس نہ کوئی مولوی صاحب نہ چڑھے خواب آیا, بڑا ڈراؤنا خواب ہے. اس ویلے میری اکھلا کھول گئی جناب, میں سپ ویکھے. سپ ہی ویندا ہے وہ بندہ جڑا دھیاں دا کھا جاوے. انہیں سپ ہی ویکھنا ہے جنہیں بہنا دا کھا لینا ہے, جنہیں نماز پڑھنی نہیں, دین والے پاسے آنا نہیں, تے گندیاں سوچا سوچنیاں نے, پھر میدا خراب ہونا ہے تے انہیں اوہی ویکھنا ہے. خواب اندر محبوب نو خواب وچ ویکھن واسطے پیٹ اندر لقمہ بھی حلال دوئے گا. تاں تے رسول اللہ نو ویکھو جڑا دھیاں دا حق کھاندا ہے, دھیاں دا کھا دی بیٹھا کھاد ہوئے دھیاں دا حق کھاندے ہو تے کچھ لوگ تواڈے وچ دو قسم دے لوگ بیٹھے جڑے میں ویدا پیاں سی روز بندے ویندے رانے تواڈی دو قسم دے بندے بیٹھے, تیسری قسم دا بندہ تواڈے ہے ہی کوئی نہیں. کچھ تواڈے وچ دھیاں دا کھان کے بیٹھے, کچھ تواڈے وچ اپنی بیویاں دا حق کھا رہا ہے نا, بیویاں دا. ہن تسی کہو گے بس دھیاں دا حق تے سنا ہی, زنانیاں دا حق. اج رات جس چاہے بیڈ تے چرپائی تے سوتے ہو, تواڈی بیوی دے جہیز دی چرپائی ہے, تواڈی اپنی تے کوئی نہیں. تے جنج کھانا کھا کے آئے ہو کولی اندر, کولی بھی تواڈی بیوی دی ہے, ڈنر سیٹ بھی بیوی دا ہے, تے واٹر سیٹ ٹی سیٹ بھی بیوی دا ہے, چولہا بھی بیوی لے آئیے, فریج بھی تواڈی بیوی لے آئیے, چرپائیاں بھی او لے آئیے, بسترے بھی او لے آئیے. دسو تواڈا گھر تواڈا کی ہے؟ کہ دی چرپائی دے سوندے ہو, جڑی چرپائی کیوں کنے لے آئی, کنے کون لے آئی ہے تواڈی؟ بولو ہاں بڑے میرے ویندے ہو جے میں تسی اپنی چرپائی دے سوندے ہو. سارے دے سارے گھر اندر بیویاں دے جہیز استعمال کردے ہو, جڑا دھی دا حق کھاوے ہو مجرم ہے, تے جڑا بیوی دے بڑا تے سمے تے بسترے سمے تواڈے گھر تے شاہی کو نہیں, تواڈا گھر بھریا تواڈی بیوی نے. اللہ نہ کرے آج طلاق ہو جائے تے او سارا سامان چک لوے تے تواڈا بیٹا خال. اچھا تسا کوئی بندہ بغیرت بندہ ویکھیا, بغیرت بندہ ویکھیا ہوئے میں ویکھے نے, او دے دو کان ہوندا تے ناک او دا ایک ہوندا تے ہوٹھ دو ہوندے تے پتری او دے دند ہوندا, نشانی دس رہا تن بغیرت بندے. دو دے ہاتھ ہوندے تے دا او دی انگلیاں ہوندیاں, دو دے پیر ہوندے, سر ہو دا ایک ہوندے, دماغ بھی ہو دا ایک کوئی ہوندے, سنگ کو نہیں ہوندے بالکل. جڑا بیوی دے جہیز نو سار زندگی استعمال کرتا رہندا ہے انہوں آندے نے بغیرت. ناراض نہیں ہو گئے, ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ.
بس توجہ فرمائیے جڑا ساری زندگی ہی اپنی حالک نان نفقہ برتن دینا گھر دینا ماحول دینا رہائش دینا الرجال قوامون علی النساء یہ تے مرد دی ذمہ داری ہے مرد حاکم ہے مرد نگران ہے نان نفقے دا ذمہ دار مرد ہے برتن اور مرد دی ذمہ داری ہے بیڈ دینا مرد دی ذمہ داری ہے صوفہ دینا مرد دی ذمہ داری ہے عورت دا کھانا پینا لباس دینا اور مرد دی ذمہ داری ہے مرد دا ذوتے لازم ہے کہ عورت دے اخراجات برداشت کرے کیوں جی بہن بیٹی آئیے جڑا تیرے بھی گھر دے سمن دے سارا سامان لے آئیے سنیے توجہ فرمائیے جہیز واسطے چندہ منگن والو جہیز واسطے لوگاں کو مال لین والے ہو جہیز واسطے زکاة تے پیسہ خرچ کرنے والے ہو جڑی چیز اسلام اندر ہی نہیں ہو دے ہوتے زکاة کیوں میں لگے گی او غیرت مند بندہ ہے جڑا سویرے جہیز چکے اپنے سسرال نو واپس کرے کرو گے انشاءاللہ نہیں بڑا ہوکا جائے اپنے سسرال نو واپس کر دو جہیز توڑا سنو نہیں چاہی دا سی اپنے بستر تے انشاءاللہ اپنی بحال کے سیکھیں گے انشاءاللہ تو جڑا ادھر نہیں دے سکتا ویخ نہیں سکتا سسرال دے کر برتن کوئی شاید تے مسجد نو تے مدرسن دے چھوڑے دے ہو گے انشاءاللہ پوچھ کے دے آجے توجہ ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نارین واسطے آپ دی محبت آپ دا دیدار آپ نے فرمایا جنہیں خوابج منو ویکھیا بولو اس نے منو ویکھیا ہے منو حق ویکھیا ہے خواب اندر محبوب دی زیارت ہو سکتی ہے جے حلال کھا کے سوو حلال کھا کے جیو حلال کھا کے رہو نماز دی شریعت دین دی پابندی کرو میں کیویں من لواں اس بستی دے رہن والو توانو محبت رسول اللہ نال جے محبت ہوئے تے کدے آج تک تڑپ کے سوئے نہیں کہ یا اللہ یہ دنال من اپنی جان نالو ود کے پیارے او دے چہرے دی منو زیارت عطا فرما دے ویکھنا چاہتے اچھا میں ایک خیال کرنا جی آج رسول اللہ ملاقات ہو جائے خواب دعا کریے اللہ ساڑھے تے رحمت فرما جی آج جی خواب ملاقات ہو جائے تے کچھ اے ہو جائے بندے بھی منو توڑے جے نظر آ رہے ہیں جی انہوں نے خواب مصطفیٰ انج بھی تے خواب آ سکتا ہے نا کہ تسی خواب اندر ویکھنا شروع کر دو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تے تشریف فرمائے تم دسیا جائے آؤ رسول اللہ نہ ملاقات کرو دیدار کرو زیارت کرو فلاں جگہ تے رسول اللہ تشریف فرمانے بندہ ٹور پوے چل پوے خواب اندر معبونوں ویکھنواتے جتے بندے موجود نے رسول اللہ تشریف فرمانے وہ دے قریب پہنچ کے وہ آواز آوے بندہ کدھر نو چلے آ رہا ہے اے اپنے محبوب دی زیارت نو آ رہا ہے تے اے بندہ کو جواب دے وے اگے نا تنو تے رسول اللہ ویکھنا ہی نہیں چاندے توجہ ہے ماشاءاللہ تنو تے رسول اللہ ویکھنا ہی نہیں چاندے آگے نا قریب نا ستر دسیا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ فلاں بندہ آ رہے ہیں تنو ملن توڑا دیدار کرنا واسطے اگو مصطفیٰ فرمان انہوں پچھانٹا دیو میں انہوں ویکھنا نہیں چاندہ میں انہوں ملاقات نہیں چاندہ کیوں ایک حدیث ہے جے توجہ فرماؤ تے بات شاید تو انہوں سمجھ آ جائے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود نے صحابینا کے دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ بات شریف لے آئے فرمایا ہاں جی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندے آئین تو ملن واسطے آئین تے بڑا دور و سفر کر کے آئین ایران تو آئین تے کسرا نے بھیجے نے تے کسرا دا پیغام لے کے آئین اس دور دا کسرا ایویں سی جویں آج دے دور دا سپر پاور امریکہ نو سمجھا جاندا ہے ایویں جناب بہت بڑی طاقت تے بہت بڑی بادشاہت دا مالک سی کسرا انہیں بھیجے آئے تے تو ملن واسطے آئین تے کسرا دا کوئی پیغام لے کے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں بات تشریف لے آ رہے ہیں آپ تشریف لے آئے ویکھیا تے دو فوجی ایران دے کسرا دے بھیجے مسجد نبی ایک جگہ تے جناب کھڑے نے جو محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے انہاں دے چہرے نو محبوب نے ویکھیا ہے انہاں دی حالت کی ہے وہ فوجی نے ایران چو آئے نے تے کسرا نے بھیجے نے انہاں دی شکلاں انجے کے دوئے مچھاں دے سیڈا انہاں بڑیاں لمیاں مچھاں رکھیا ہویا نے اور داڑھی نو کٹوایا مڈوایا ہویا ہے شیو کروائی ہوئی
ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے جو ویکھیا تے آپ نے جلدی نال چہرہ پھیر لیا, دوجے پاسے رخ پاک فرما لیا ہے. صحابہ کہنے لگے محبوب جی سپر پاور دے قاصد آئے نے, یہ سپر پاور جڑی اس وقت دنیا دی ایران کسرا انہیں فوجی بھیجے نے, کوئی عام بادشاہ دا پیغام لے کے آئے نے, دوروں آئے نے, تساں اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا انہوں ویکھ کے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, جڑا داڑھی منڈواوے بھاویں کافر ہوئے, میں محمد نو ویکھنا ہی نہیں چاہندا. میں نہیں ویکھنا چاہتا. کون نہیں ویکھنا چاہتے؟ رسول اللہ. او اہل حدیث اہل سنت جوانو, جے خواب آ جان محبوب تے ویکھنا ہی نہ پسند فرمان, تے پھر بندے نو جاگ آ جائے تے ساری زندگی روندا رہے. بندہ محبوبہ قریب پہنچ گیا سا, کیوں زیارت تو انکار فرمایا جے, کیوں نہیں جے دیدار کرایا؟ آواز آندی ہے جنوں میرا چہرہ ہی پسند نہیں, میں کیوں ویکھاواں اپنا چہرہ؟ پڑھیا نہیں سی تو حدیث کی کتاب اندر کے پیغمبر دا چہرہ پاک سجدہ سی کے دے نال, داڑھی مبارک نال, سینہ مبارک کج لیندی سی آپ دی داڑھی مبارک, نہ دائیں نہ بائیں نہ طول نہ عرض, کدے آپ نے کینچی جڑیے داڑھی مبارک نو نہیں لائی, ایک وال بھی نہیں کٹیا نبی علیہ السلام نے زندگی بھر اندر. تے جنوں محبوب دا چہرہ ہی پسند نہیں, میں کیویں من لوائے محبے تے محبوب نو ویکھنا چاہندا ہے؟ ویکھنا چاہندے ہن انشاءاللہ ہولی ہوئی ہے. ویکھنا چاہندے ہو محبوب نو؟ اونچی بولیے, ویکھنا چاہندے ہو محبوب نو؟ تے کیڑا ہے جڑا داڑھی رکھ لوے تے میں دعا کراں اج ہی اللہ انہوں محبوب دی خواب اندر زیارت دے وے. نہیں داڑھی رکھ کے وعدہ کرے اللہ نال, داڑھی رکھ کے کھڑا ہو جائے نا جڑا داڑھی اج تو بعد داڑھی منڈوانی نہیں, کٹوانی نہیں, کینچی لوانی نہیں. او کیڑا بندہ, 3 بندے ہو گئے, تیری تو آڑی تکے پوری ہے نا, تسی پہ جاؤ تو زیارت انشاءاللہ ہوئے گی. ہے 3 جوان نے, تسی کھلو ہو نا تو آڑی کینچی لگی ہوئی, داڑیاں روزانہ ویکھنا ہی تو میرا کام ہے. 2 بندے اور کیڑے جڑے محبوب نو ویکھنا چاہتے, میں دعا کرا اللہ اج یہ جوان سمن تے اللہ محبوب دی زیارت عطا فرما دے. ماشاءاللہ چوتھے بزرگ کھڑے ہوئے. 5واں کیڑا ہے؟ 5 پاک پورے, تیری تھے اگے ہی ہے نا داڑھی پوری. بابا جی کینچی لگی ہے تواڈی داڑھی نہیں, ہاتھ جوڑے ہوئے نہیں جوڑ آئی دوبارہ نہیں نہ لانی. ہاں بس کینچی نہیں مارنی ہے, اب پہ آ جائے گی انشاءاللہ. کی خیال نہیں, میں تو آنو پوچھا کی خیال سودا نہیں ہو سکتا, سودا نہیں ہو سکتا کہ محبوب دی زیارت ہو جائے. کی خیال کیڑا بندہ ہے جڑا سودا کرنا چاہتے ہو؟ جوانوں سن لو, جے رات نو خواب اندر نمی زیارت ہوئے تے داڑھی نو پھر بھی ہاتھ نہ لایا جے, تڑپ دے رہا جے, اللہ حوض کوثر تے محبوب دے چہرے دا دیدار ضرور عطا کرے گا. لیکن امید نال جیو, امید تڑپ اندر جیو, انشاءاللہ سی محبوب نو ویکھنا چاہنے ہیں. بولو تو بس رمال کیوں ولی بیٹھا ہے جے ویکھنا چاہنا ہے؟ رمال تے جو ولی بیٹھے ہیں وجہ میں تو قسم چکی ہے میں نہیں ویکھنا ہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. رکھو گے داڑھی انشاءاللہ. ایک بندہ اور دے چھڑو تو پھر میں تقریر شروع کرنا. ایک بندہ اور جڑا محبوب نو ویکھنا چاہے, زیارت چاہے, دیدار چاہے, تے داڑھی رکھ لوے تے میں دعا کراں اللہ اس تے رحمت فرما دے, زندگی اللہ سوار دے گا, رحمت فرما دے گا. ماشاءاللہ تسی اللہ نے بندہ ٹھیک چون کے دیتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اللہ انہاں جواناں نو استقامت عطا فرما دے, اللہ نے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھی, نہ دنیا پریشان ہو نہ قیامت نو پریشان ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے چہرے نو تر و تازہ رکھے جڑا میری حدیث سندا ہے, سنن تو بعد یاد کردا ہے پھر آگے پہنچا دیندا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. صحابہ ملنا چاہندے سن, پیار
پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ میں تڑپ دینے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر دا وقت توجہ میرے حل ہے یا نہیں توڑی دوپہر دا وقت ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ پاک اندر موجود آپ حجرہ پاک اپنے گھر پاک تو آپ باہر نکلے سیدھا دوپہر دا وقت ہے صدیق دے گھر وال جا رہے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر اندر بیٹھے نے حویلی دا دروازہ کھلے ہوئے ہیں دوروں نظر پہ گئی فرمایا بیٹا عائشہ جی ابا جی وہ دیکھو رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں تے دوپہر ویلے آ رہے ہیں تے دوپہر ویلے آپ کسے دے گھر کدے تشریف نہیں سی لے گئے فرمایا خلاف معمول تشریف لے کے آ رہے ہیں اے قلولے دا وقت آرام دا وقت کسے دے گھر آن جان دا وقت نہیں محبوب تشریف لے کے آ رہے ہیں محبوب دا تعلق صدیق نال بڑا پیارا ہے بڑا گہرا تعلق ہے لیکن جوانوں میری بات غور کرنا کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہوئے کس نال دوستی کتنی گہری کیوں نہ ہوئے ضابطہ دوستی اندر قائم رکھنا چاہیے ہر ویلے کسے دے گھر وڑیا نہیں رہنا چاہیے نہ بیٹھیا رہنا چاہیے وہ بندہ لفنگا ہوندہ ہے بندہ بدماش ہوندہ ہے جڑا بندہ کسے دے گھر چو کدے بیٹھک چو نکلیا نہیں ہر ویلے دوستہ نال بٹھائی رکھ دے ضابطہ ہوندہ ہے دوستی اندر یہ میرا فریدین اندر سیرت رسول نو اپنا دے ہو یہ دوستی اندر بھی پیغمبر دی سیرت نو اپنایا کرو دوستی دی اندر تعلقات دے اندر اے نہیں کہ 12 گھنٹے ایک دوست دے گھر اندر 12 گھنٹے پھر جناب دوجہ دے گھر اندر وہ بیٹھ کے بٹھائی بیٹھے اندر بیبیاں بیٹھیاں نے تیریاں اندر دی آوازاں باہر جا رہی ہیں اندر دی آوازاں بیٹھک اندر آ رہی ہیں کدے باہر نکل کے بھیڑا نوانا خاموش رہو اندر آواز آ رہی ہے اس خاموشی تو بہتر نہیں کہ دوستی دی اندر ضابطہ بنا لے غیرت والا بندہ جڑا ہے وہ دوستی اندر ضابطہ دے اصول بناند ہے دوست نو ملدا ہے تے ملاند ہے لیکن حد تک ملدا ملاند ہے بیٹھک اندر بیٹھن دے ایک وقت ہوندا دروازے بند کر کے تاش تے جوئے اندر جناب کھیل دے رہندے ہو تاش اندر جوئے اندر بندے رہندے ہو کہ دے گھر بہنا بیٹیاں موجود ہیں تے بیٹھک بند کر کے دوستن بٹھا کے جوا پیا کھیلنا ہے دوستوں میں کیویں کہاں کے غیرت مند بندہ ہے جنہوں اے بندہ غیور بندہ نہیں نبی علیہ السلام دوپہر دے وقت صدیق دے گھر وال جا رہے ہیں صدیق حیران ہوئے اس ویلے محبوب کدے ساڑھے گھر تشریف نہیں لے آئے کیوں تشریف لے آ رہے ہیں کوئی عام بات ہو گئی ہے آپ دروازے دے پہنچے دروازہ کھلے ہوئے صدیق جو ویکھ رہے ہیں محبوب تیری غیرت تو قربان توڑی عزت تو قربان توڑے حیاء پاک تو قربان دروازے تے رک گئے فرمایا ابو بکر اندر جان دی منوان دی اجازت ہے یا نہیں کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہوئے اجازت تو بغیر کسے دے گھر داخل ہونا جائز کتنا گہرا تعلق کتنی گہرے تے ہون تا جب تھوڑا جا گہرا ہو جائے تو تھوڑا جا گہرا ہو جائے وہ ایڈا گاڑا ہوندہ ہے ایڈا گاڑا ہوندہ ہے ساڑھے انہاں دے پردے ہی کوئی سنے جی ساڑھے تے انہاں دے ساڑھے بڑے تعلقات نے فلان دے گھر آن جانے ساڑھا بڑے تعلقات نے ساڑھا پردے انہاں تو کوئی نہیں وہ ساڑھیاں بیبیاں دے چرپائیاں دے بے جاندنا سی انہاں دیاں بیبیاں دے چرپائیاں دے بے جاندن بڑا فخر نل دستہ پہ ہے کہ اسی انٹرنیشنل بغیرہ تھا میں جان کے سخت لفظ بولنا تو سمجھی دو پہ بس مولوی اپنے آپ تو باہر میں جان کے بولنا ہے سخت لفظ تاکہ تکلیف ہوئے تھوڑی تاکہ معاشرے جو بھی حیائی دا کچھ خاتمہ ہو جائے کوئی سوچے جیڑا آندہ میرا اتنا تعلق ہے کہ ایسا انہوں تو پردہ ہی ختم کر دیتا ہے سمجھو کہ تم اپنی غیرت ہی مکا دی تھی کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہوئے کدے پیرانو گھر نہ آن دے ہو پیران کدے گھر نہ وڑن دے ہو توجہ ہے ماشاءاللہ پردے اندر رکھو ساری کائنات دا پیر اپنے سب تو بڑے مرید دے دروازے دے رکا کھڑا ہے فرمایا ابو بکر اندر آن دی اجازت ہے یا نہیں یہ سب سے بڑا پیر ہے اور گناہوں سے پاک معصوم ہے پھر بھی رک کے اور حیرانگی دے بات آیت پردہ جے نازل کوئی نہیں ہوئی یہ اس وقت دا واقع
فرمایا ابو بکر اندر آن کی اجازت ہے یا کوئی نہ؟ فرمایا محبوب جی تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ کر دے افراد نو ایک سائٹ تے کر دے ہو، میں ایک رات دی گل کرنا چاہنا۔ محبوب جی سب دے سامنے کر دے ہو، کوئی گل نہیں، رات دی جڑی گل ہے جے میں توڑا رات نہیں بار دس سکدا تے میری بات سن لو، صدیق دا سارا خون ہی محمد دا وفادار دسو کی فرماؤ ارشاد فرماؤ۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے میں نو اجازت دے دیتی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جاواں، من ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ جدوں صدیق نے سنے تے فرما دے محبوب جی پھر میں کیویں زندہ رہاں گا تواڈے بغیر؟ میں تے چاہندا ساں کہ تواڈے نال ہی رہواں، تواڈا دیدار ہر ویلے کردا رہواں۔ محبوب جی تے تسی فرما رہے ہو کہ میں مدینہ ول جا رہا ہاں، میرا کی بنے گا؟ فرمایا کی چاہنا ہے؟ جڑا محب ہوندا ہے ہر ویلے کنوں ملنا چاہندا ہے؟ بولو محبوب نو ملنا چاہندا ہے۔ من دسو ملنا چاہندے ہو یا نہیں؟ کچھ ہی بولو، جنہاں وعدہ کیتا انہاں تو علاوہ دسو ملنا چاہندے ہو یا نہیں؟ کیڑا ہے پھر جیڑا ملنا چاہندا ہے تے داڑھی رکھی انہاں تو علاوہ؟ کھادی والا ٹھیک ٹھاک ہو ماشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ توجہ فرمائیے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ میرا کی بنے گا، میرا کی بنے گا؟ میں تے جانا ہر ویلے کواری نبی پاک نے پوچھیا سی ابو بکر ہر بندے دی دنیا اندر کوئی نہ کوئی خواہش چاہت ہوندی ہے، کوئی تہاڈی خواہش ہوئے؟ فرمایا محبوبہ میری سب تو بڑی خواہش ویان نظر الہ وجہ رسول اللہ، ہر ویلے محبوبہ توڑے چہرے نوئی تکدا رواں، اور میری اس تو بڑی خواہش کوئی نہیں۔ تے نبی علیہ السلام نو ویکھنا چاہندے ہو یا نہیں؟ کوٹا میں پورا کرنا ہے، جب تک توڑے وچ کوئی داڑھی منڈوان والا بیٹھے تے وعدہ نہیں کردا ادو تک یہ تقریر آج نہیں مکدی۔ چاہندے ہو محبوب نو ملنا؟ پوچھو میرے کولوں محبوب علیہ السلام میں دسو محبوب نو ملنا چاہندے ہو یا نہیں؟ صدیق فرماتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کی بنے گا؟ کی چاہنا ہے ابو بکر؟ محبوب میں بھی نال جانا چاہنا، میں تواڈے بغیر نہیں رہ سکدا۔ فرمایا ابو بکر اے تے گل دسن آیا وہاں، اللہ نے تنوں میری ہجرت دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ سن دے گئے تے مسکرا پہ ہسے صدیق تے نال رو پہ۔ امی عائشہ فرما دیاں میری عمر تھوڑی سی، میں یہ سمجھیا کر دے سام چھوٹی ہون دی وجہ تو، چھوٹی عمر ہون دی وجہ تو کہ بندہ تاں روندا ہے جے غم ہوئے، بندہ تاں روندا ہے جے دکھی ہوئے، تاں روندا ہے جے پریشان ہوئے۔ اس دن من پتہ چلیا کدے کدے بندہ خوشی اندر بھی رو پیندا ہے۔ جدوں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سنیے بات کہ میں سورج محبوب دے نار رواں گا، جیو اس تڑپ اندر کہ انشاءاللہ محبوب نو ویکھنا۔ کی خیال ہے؟ محبوب نو ویکھنا یا نہیں؟ وعدہ کرو انشاءاللہ چاہندے ہو محبوب نو؟ دل کردا ہے؟ حدیث سنو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے، دونوں سکے برائن، ایک برا ہر ویلے محبوب کول بیٹھے رہندا ہے، دوجا محنت مزدوری کردا رہندا ہے۔ ایک دن گھرج بیٹھے دوہاں براواں دا آپس اندر الجھا ہو گیا۔ ایک بندہ کہنے، ایک بھائی کہنے لگا یار ہر ویلے محبوب کول بیٹھے رہنا، تیری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہو گئے، تے میرے کو ٹھیکہ چکے تینوں کما کے کھلان دا، میں کما لے ہونا تے تو ہی کھانا، تیرے بیوی بچے بھی کھانا، کوئی گل نہیں، میں نے در اختلاف نہیں کہ تم ہی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہاں، صحابی تم ہی ہے صحابی میں بھی ہاں، میں بھی محبوب کو جاننا تم ہی جاننا، لیکن میں جانا وقت نال ضرورت نال، تم ہر ویلے محبوب دے نال رہنا ہے۔ بندے نو بیوی بچے دا بھی خیال رکھنا چاہیے، کوئی اپنا کام کاج بھی کرنا چاہیے۔ وہ کہندا ہے تو دے یا نہ دے تیری مرضی ہے، میں تے ہر ویلے محبوب نال رہنا۔ انہیں کہ میں شکایت لانی ہے تینوں نبی پاک نے کہا لال ہے،
آیا صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیرانو سمجھاؤ ہر ویلے تواڈے نال ہی رہیا رہندا ہے کوئی کام کاج کرے میں اکلا مزدوری کر کے لے اونا اپنے بیوی بچے نے بھی دینا اے دے بیوی بچے دے اخراجات بھی میں ادا کرنا آپ نے فرمایا او میرے پیارے صحابی جی ہاں یا رسول اللہ جڑا تو خرچہ لے اونا ہے مزدوری کر کے لے اونا ہے وہ دعا گھراں تے پورا ہو جاندا ہے یا نہیں یا رسول اللہ پورا تے ہو جاندا ہے لیکن آخر اینوں بھی تے کمانا چاہیے نا فرمایا انہوں بیٹھا رہن دے میرے کول انہوں بیٹھا رہن دے میرے کول انہوں اتھے ہی رہن دے میرے کول جب تک میرے کول بیٹھا رہن دے اللہ تیرے قربار اندر برکت پا دیں بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے محبوب دینار رہن دی آپ دے دیدار دی آپ دے دیدار اس شوق اندر جیو کہ آپ نو ویکھنے آپ دی زیارت کرنی ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و زندگی دی حالت کیفیت دے اندر نے امی عائشہ فرما دیا نے میں آپ دے پیچھے بیٹھی ہاں آپ دا وجود یا ترجیڑا ہے میرے ابا جی صدیق دا جڑا وجود ہے وہ میرے سن نال لگے ہوئے ہے بے ہوشی دی کیفیت اندر نے تھوڑا جافا کیا ہویا ہے فرمایا بیٹا عائشہ جی ہاں ابا جی آج دن کیڑا ہے فرمایا آج دن سوار دا ہے ابا جی فرمایا بیٹا عائشہ منو لگتا ہے آج من موت آ جائے گی فرمایا ابا جی کیویں تو سا سمجھ لیا ہے فرمایا میرا مرشد محبوب بھی تے سوار نو ہی فوت ہوئے سن من انج لگتا ہے من آج موت آ جائے گی میرا بیٹا عائشہ جے میں آج فوت ہو جاواں تے من جلدی کرے آئے دفن میری میت نو کل تک نہ رکھ آئے دنیا تے من آج ہی دفن کر دے آجے فوری دفن کر دے آجے ابا جی کیوں اے دی کی حکمت ہے فرمایا دنیا تے رات گزارا نالوں بہتر ہے محبوب کول پہنچ جاواں اپنے محبوب کول پہنچنا چاہنا من جلدی دفن کرے آئے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی میں اپنے محبوب کو جلدی جانا چاہنا میں مرشد کو جلدی پہنچایا جائے سیدنا عمر فاروق نو پڑھ لو جدو زندگی دی ہاگ موت دی کشمکش اندر سن خنجر لگے ہوئے نے خون بہ رہے ہے فرمایا عبداللہ بیٹا جی ابا جی جاؤ امی عائشہ کو پوچھا وہ کہ میں محبوب دے نال تے صدیق نال دفن ہونا چاہنا وہاں میں گوانڈ بھی قبر مصطفیٰ دے نال چاہنا وہاں جاؤ بیٹا پوچھاؤ سید عبداللہ اماں جی دروازہ کھٹکھٹایا ہے اماں جی دروازے تھے آئیاں نے فرمایا کون فرمایا اماں جی عبداللہ بن عمر آیا وہاں عمر بن خطاب میرے ابا نے بھیجے آئے ایس خیش دا اظہار کرتے نے اماں دی آہ نکل گئی رو پئیاں اندر ہی کھڑے ہو گئے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی ایتھے تے قبر میں اپنی بنانی سی میں تے قبر اپنی بنوانی سی محبوب نال میں دفن ہونا چاندی سا میرا ابے دی قبر بھی سی نال میرے محبوب دی قبر بھی سی میں تے اپنے نال قبر بنانا چاندی سا لیکن میں ترجیح دینی اپنی ذات تے عمر فاروق نو سیدنا عبداللہ بن عمر واپس پلٹے دوروں آدھیا ویکھیا غلام نے فرمایا امیر المومنین توڑا بیٹا عبداللہ خیر دی خبر لے آوے آ رہے ہے فرمایا جلدی کرو تقیہ رکھو میرے پیچھے تقیہ رکھیا گیا اٹھاؤ میں نے اٹھا کے بٹھایا گیا دوروں ہی بیک کے بیٹے نو فرمایا عبداللہ سناؤ اماں جی نے کی فرمایا ہے وہ تو ہی اشارہ کیتا ہے عبداللہ بن عمر نے ابا جی اماں جی نے گل نو من لیا ہے انہاں توڑی ذات نو اپنی ذات ترجیح دیتی ہے رو پہ عمر فرمان لگے واہ میرے اللہ الحمدللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے جنہیں سب تو بڑی خواہش میری پوری فرما دیتی ہے محبوب دا گوانڈ مل جائے گا قبر اندر بھی پڑوس مل جائے گا مسلمانوں اس ذوق اندر جیو کہ مصطفیٰ نو ویکھنا ہے مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے اللہ رحمت کرے اللہ سب نو خواب اندر محبوب دی زیارت عطا فرماد اچھی کہو داڑھی نہیں رکھ سکتے تے آمین تے کہو ویکھنا چاہندے ہو محبوب کیڑا ویکھنا چاہندہ ہے ایک بندہ ہور چاہدے ہو
ایک بندہ اور جڑا داڑھی رکھ لوے تے میں دعا کراں اللہ انہوں حوض کوثر تو محبوب دیا تو پانی عطا فرما دے. ایک بندہ پورے اجتماع اندر انہاں بندیاں تو علاوہ ایک اور بندہ جڑا وعدہ کرے دل دے ہوتے ہاتھ رکھے تے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندہ تے بھار بھی کوئی نہیں جے وزن بھی کوئی نہیں جے. میرے کول پوچھ لو دوڑ کے تھلے نو نہیں کرنی پیندی بتلے داڑھی لگی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوندہ کچھ بھی نہیں ہوندہ. اللہ دی قسم حسن اندر اضافہ ہو جاندہ ہے جمال اندر اضافہ ہو جاندہ ہے عزت اضافہ ہو جاندہ ہے اکرام اضافہ ہو جاندہ ہے. کی خیال چاند ہو ملنا کیسا محب ہے جڑا محبوب جیسا چہرہ نہیں بنا تھا ملنا چاہتا پکے رہا جے ملنا بولو ملنا چاہتے ہو. حدیث سنو تے بات میں کلوز کرن طرف لے آواں. سورج جڑا ہے وہ وفا نہیں پہ کردہ وہ تھلے نو جائی جاندہ ہے. توجہ فرمائیے سیدنا اویس کرنی جان دے سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ یمن دے اندر نے نام اویس ہے ابے دا نام عامر ہے قبیلے دا نام کرنے تے اسلام لے آندہ ہے اسلام قبول کیتا ہے یمن دے اندر. لیکن اللہ عمر میں کہ ماں بڑھی ہے ماں کمزور ہے ماں معذور ہے. دل کردہ ہے مدینے جا کے مصطفیٰ نو ویکھاں پھر ماں نو ویندن کہ میں چھوڑ جاواں بوڑھی ماں نو روزانہ ماں نو ویندن تے خدمت کر رہنے ماں دی احترام اکرام کر رہنے تے دل وچ روزانہ خیال کردن تے نالے دعا کردن میرے اللہ کوئی وقت لے آ کہ محبوب دی زیارت ہو جائے. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہن لگے میرے اللہ تیرے نبی تے ایمان تے لے آندہ ہے ویکھیا نہیں تیرے پیغمبر نو زیارت نہیں کی تھی تیرے پیغمبر دی. یا اللہ کہتے اے نہ ہوئے سنے محبوب دی عمر بہت ہو گئی ہے 63 سال نو عمر پہنچ گئی ہے. کہتے اے نہ ہوئے کہ ماں دی خدمت کردیا وقت گزر جائے تے محبوب دنیا تو چلے جان میں زیارت ہی نہ کر سکا. اسی ویلے آسمان تو جبریل آئے مدینہ طیبہ اندر فرمایا محبوب جی اے صحابہ کرام نے اکٹھیاں کر کے اویس کرنی دی شان تے ذرا خطبہ ارشاد فرماؤ. فرمایا میرے صحابہ اٹھو صحابہ کرام اکٹھے ہوں گے مسجد نبوی اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میں اویس کرنی دے بارے تو انہوں دسن دی خبر دیتی گئی ہے. ایک بندہ ہے یمن چ رہندا ہے جہدا نام اویس ہے او دے ابے دا نام عامر ہے او دے قبیلہ او دا کرن قبیلہ انہوں اویس کرنی کیا جاندا ہے. انہوں کوڑ دی برس دی بیماری کوڑ دی بیماری لگ گئی سی پورے وجود تے لیکن ساری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. او دے ہاتھ دے ہوتے بازو دے ہوتے ایک درم دے برابر جگہ جڑی ہے کوڑ دا نشان او برس دا نشان قائم ہے باقی پورا وجود دا ٹھیک ہو گیا ہے. اس حدیث تو ثابت کی ہوندہ ہے جڑا محبوب دی محبت تے ملاقات تے دیدار دے ذوق اندر جیوے تے اپنی اصلاح کر لوے اللہ کوڑ جیسی بیماری نو یود ختم فرما دیندہ ہے. کتنی بیماریاں کیوں نہ لگ جان اللہ شفا عطا کر دے گا. اس تڑپ جیو کہ اسا انشاءاللہ مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہے اس میں یار تے پورا اترنا ہے کہ اے نوے کہ دنیا اندر خواب اندر یا جان دیو بخاری دیو حدیث سنو آپ نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا ایک گروہ آئے گا قریب انہاں تے میرے درمیان دیوار پر داخل ہو جائے گا میں کہاں گا اگے آن دیو میرے اپنے معلوم ہوں دل آواز آئے گی انکا لا تدری ما دسو بادکا یہ تے توڑی امت دے بدعتی لوگ نے آج تو انہ ویکھنا چاندے سن بدعہ کر کے محمد دی زیارت تے نہیں ہوں. فرمایا نہیں سوکن لمن بدل آبادی سوکن لمن غیر آبادی دور کرو جنا میرے سنت دین شریعت نو بدل دیتا سی. آج میں محمد انہوں نے ویکھنا بھی نہیں چاہنا. اویس بن عامر قرنی او یمن جرہند ہے میرے صحابہ او منو ملنا چاہنا ہے او تڑپ دا پیا ہے یمن اندر کسے طریقے میں مصطفیٰ کل پہنچ جاواں لیکن او دی ماں
ماں بوڑھی ہے او ماون ستان والے ہو ماون دکھ دین والے ہو ماون دی گل نو چھوڑ کے بیوی دی گل نو ترجیح دین والے ہو کتے ماں تے کتے رسول اللہ اے تڑپ دا پیا عوید ماں نو چھوڑ کے نہیں جا رہا محبوب نو ویکھ تو ساں بیوی دے مگر لگ کے ماں نو چھوڑی پھر دے ہو بھائیاں دوستان دے مگر لگ کے دوست آواز مارے تے ماں آواز مارے ماں نو آن دیو میں دوست دی گل سونا وہاں اینج نہ کیا کرو دوست نو کیا کرو میں ادو تک آ نہیں سکدا جب تک میری ماں منو اجازت نہ دے وے اینو ایمان اینو اسلام اینو دین آن دے اور مسئلہ بھی ذرے بٹھا لو نوافل کیوں نہ پڑھ دے پہ ہو وہ تراوی پڑھ دے پہ ہو وہ نماز نفل پڑھ رہے ہو وہ اشراق دی نماز جاری ہوئے کوئی نفلی نماز جاری ہوئے ماں آواز دے چھوڑے توڑ دیو نماز اتھے ہی توڑ دیو نماز تے ماں دی خدمت پہنچ جاؤ نماز دی قضا ہو سکتی ہے ماں دی آواز دی کوئی قضا نہیں ہے پہنچا کرو ماں دی خدمت احترام اکرام دا خیال رکھیا کرو اے اویس بن عامر نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے او دی میری ملاقات نہ ہو سکے میں دنیا تو چلا جاواں یا اس سے موت آئے جائے یا میں دنیا تو چلا جاواں میرے پیارے ہو جی یا رسول اللہ ایک بات میری لکھ لو جس میرے صحابی نو جتھے اویس مل جائے او دی اے نشانی جے او دی ابے دا نام عامر قبیلہ کرن جے برستی بیماری لگی سی ٹھیک ہو گئی ہے ایک درم دے برابر جگہ رہ گئی ہے جتھے او ملے تے جدو ملے اس نو میں محمد سلام دے آجے جڑا منو ملنا چاہتا ہے انہوں میرا سلام دے آجے تے نال پیغام دے آجے کہ محبوب فرما گئے سن میری امت واسطے دعا کرنا یہ تڑپ دمول پہن لگے جڑا چاہتا ہے کہ میں محبوب نو ملنا چاہنا تڑپ اس تڑپ اندر جیو کہ اسی محبوب نو ملنا چاہنے آخری بات توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود اتر جڑا ہے امی عائشہ فرما دیان آپ دا جسم پاک میرے جسم نہ لگے ہوئے سینے نال آخری دن میں آپ دا آپ تے ہوتے بیماری دی شدت 12 ربیع الاول آپ نے میرے سینے پاک دے نال اپنا وجود لایا میں آپ دے پیچھے بیٹھی ہاں تے آپ فرما دیں لا الہ الا اللہ موتیاں سختیاں موتیاں سقرات آپ دا دو اٹھے اللہ مغفر رفیق العالی پھر آپ دا نیچے اچانک ران پاک ہوتے گرے آئے تے میں سمجھ گئی آپ وفات پاگن ہے میں مگروں اٹھی آپ دے جسد نو چرپائی ہوتے پایا ہے تے یمن دی سوائے چادر میں رکھی ہوئی سی او بچھا دیتی ہے تیزی نال دوڑی اما جی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا حجرہ مصطفی والوچ جڑا دروازہ مسجد نبوی کھل دے دروازے تے آئیاں اندروں زور نہ دروازہ کھڑکڑا ہے صحابہ دوڑے آئے اما جی خیر تو ہے فرمایا او نبی دے پروانے ہو توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے پورے مسجد نبی قرآن جا مچ گیا ہے اندھیرا چھا گیا ہے سورج چڑھن دے باوجود سورج روشن ہون دے باوجود مدینہ اندر اندھیرا چھا گیا ہے چلو جی سیدنا عمر فاروق فرمان لگے واللہ محمد رسول اللہ اللہ دی قسم نہیں فوت رسول اللہ جڑا کہے گا گردن اڑا دیاں گا سیدنا صدیق آئے آپ نے ماتھے پا دو چادر ہٹائیے بوسہ لے آئے رو پہ تو فرمایا میرے محبوبہ تواڈی زندگی پکیزہ سی میں تواڈی موت پکیزہ ہے تواڈے تے دو موتاں نہیں آن گیاں باہر نکلے سمجھایا صحابہ خطبہ ساتھ فرمایا عمر فاروق سمجھ گئے صحابہ سمجھ گئے فرمایا چلو پیغمبر دے غسل دا انتظام کرو کون غسل دے بے عباس تے فضل بن عباس تے علی سیدنا شکران 4 صحابہ غسل دین سیدنا شکران دی ذمہ داری لگی ہے محبوب علیہ السلام واسطے پانی تیار کرنا پانی تیار کیتا گیا ہے تیار کرن تو بعد غسل واسطے تیار ہو گئے آپ دے کپڑے مبارک اتارے جان یا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے عام میت دے کپڑے اتار دیتے جان دینے صحابہ سیدنا عباس فرمان گئے علی توڑا کی مشورہ ہے فرما آج تک کسے نبی نے غسل دیتا نہیں تے محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں آنا مسئلہ تے پوچھئے نہیں نبی پاک کو اچانک غنود کی
کی سکینت تاری ہو گئی، یکا جھک گئیاں، نیند آ گئی ہے، کھڑے کھڑے صحابہ آواز آئیے اور نبی پاک دے پروانے ہو کپڑے نہ اتارے اجے محبوب دے رب دی غیرت برداشت نہیں کر دی، ایویں غسل دے دیو نبی علیہ السلام اے تے پقیدہ انسان نے، ایویں غسل دے دیو۔ سیدنا شیر خدا فرماندے ہر میت دا پیٹ دبایا جاندا ہے، کوئی چیز پیٹ اندر ہووے تے خارج ہو جائے تاکہ میت دی صفائی اندر ستھرائی اندر پوری طرح خیال رکھیا جائے۔ سیدنا شیر خدا فرماندے جدوں میں محبوب دا پیٹ دبایا، پیٹ مبارک دبایا ہے تے پیٹ مبارک دبان تو بعد عجیب دی من خوشبو جی محسوس ہوئی ہے، میں پکار اٹھیا محبوبہ تہاڈے جیسا انسان بھی رب دی مخلوق اندر کوئی نہیں، ہر حال میں اندر پاکیزہ ہو محبوبہ، تو اللہ نے کتنا پاک بنا۔ اماں جی ایسا فرما دیا نے جب روح پاک پرواز کی تیئے محبوب دے جسد اطہر چوں من پورے حجرے چوں انج خوشبو آئی ہے، انج کدے میں خوشبو آج تک محسوس نہیں کی تھی، کیوں اے او روح بار آیا ہے جس روح نے کدے نافرمانی نہیں کی تھی، اے او روح پاک آیا ہے کہ ہر ویلے اللہ دا ذکر دے اندر مصروف رہنے پاک پوری زندگی اندر خوشبو کیوں آئے، خوشبو دے کیوں آئے نبی علیہ السلام دے جسد اطہر چوں غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، جنازہ 3 دن صحابہ فردن فردن کلے کلے اندر جاندے رہے پڑھتے رہے، آپ نو دفن کیتا جائے، جدوں دفن دیواری آئیے عباس تے فضل بن عباس علی قبر جو اتر گئے، آپ دے جسد اطہر نو اٹھا لیا گیا ہے تے نیچے چادر سرخ رنگ دی بچھا دیتی گئی ہے، آپ نو لادے پاک اندر دفن کر دیتا گیا ہے تے پتے پتھر رکھے جا رہے ہیں، عباس پتھر رکھ کے باہر آ گئے، شیخ فضل بن عباس پتھر رکھ کے باہر آ گئے، آخری پتھر شیر خدا دے ہاتھ چے پتھر رکھن لگے، مغیرہ بن شعبہ پیریں طرف کھڑے نے قبر دے اوپر فرمایا علی نبی پاک دا بند کھولیا نہیں، پیریں والا بند کفن دا کھولو تو بند نو ڈھلا کر دو، فرمایا تو نیچے اترا میرے ہاتھ اندر تے پتھر ہے، مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے، بند کھول کے تے پیریں دیا تلیاں ہاتھ لا کے انج ہاتھ لایا پیریں دیا تلیاں نو، پیغمبر دے پیر پاک دی تلیاں نو انج کر کے ہاتھ لا کے فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ سب تو آخری انسان میں ہاں جنہیں اپنے پیارے محبوب دے پیران دے تلویں نو ہاتھ لایا ہے، میرے تو بعد شرف کسے نو رب دی زمین تے حاصل نہیں ہوئے گا، وہی لمحہ پیار ہے جڑا محبوب نال گزر جائے، اللہ ساڑھے تے رحمت کرے، اللہ حوض کوثر تے محبوب دا دیدار عطا فرمائے، چاندے ہو ملنا انشاءاللہ۔ حضرت عمر ایک ہی مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا تھا، یہ ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانہ نبوت دے اندر ایک مجلس دیاں 3 طلاقانوں ایک کی سمجھا جاندہ سی، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ خلافت دے اندر بھی ایویں سی، سیدنا عمر فاروق دے زمانہ خلافت دے پہلے 2 سال ایویں سی، لوگاں نے طلاق دے کے پھر صلح کر دے سن، پھر طلاق دے سن، پھر معلق کر دے سن عورتنوں، پھر طلاق دے سن، پھر صلح کر دے سن، آپ نے فرمایا خبردار آج تو بعد جڑا 3 واری کہے گا طلاق 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 میں وہ تینوں جاری کر دیاں گا، آپ نے اس حکم نو جاری فرمایا، اور پھر اغاثۃ اللہفان امام ابن قیم رحمہ اللہ دی کتاب دے اندر یہ حوالہ موجود ہے، کچھ عرصے بعد صحابہ کرام جدوں معاملات مدینے اس بات تو رک گئے، یہ بات انداز ختم ہو گیا، آپ نے اپنا آرڈیننس فیصلہ واپس لے کے فرمایا ہن اج تو بعد وہی فیصلہ چلتا رہے گا جو محمد مصطفیٰ دے زمانے سی، لہذا ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں ہکو طلاق ہے، پیغمبر دے زمانے، صدیق دے زمانے، سیدنا عمر دے خلافت دے پہلے 2 سال، پھر درمیان کچھ سال آپ نے آرڈیننس جاری کر کے پھر انہوں بھی واپس لے کے حکم رسول جاری فرما دیتا سی، تو لہذا یہی قانون ہے کہ ایک مجلتے ہون تو سے سمجھے پہ پاکستان ایک قانون بن گیا، ہن تو رولہ ہی موک گیا، ہن تو انہوں کنے کھانا ہے، ہن پاکستان ایک قانون بن گیا ہے، ان قریب آرڈیننس جاری ہونے والا ہے مہینے 2 دے اندر کہ جڑا 3 طلاقاں دے گا اکٹھیاں بیوی جائے گا سیدھا جیل، اگے تو تہاڈے کول آوندا ہے، ہن 3 مہینے جیل بھی رہے آن گے انشاءاللہ، قانون بن گیا انشاءاللہ، فیصلہ آخری مراحل انڈیا چ بن گیا، پاکستان چ بڑا نال ہے، پاس ہونا ہے، باقی لکھیا پیا ہے، انتظام انشاءاللہ توڑا کر رہے ہیں،
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ نے آپ اللہ کو دیکھا ہے، اس بندے نے غلط کہا ہے، لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ نماز کا جواب دینا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، قیام میں کھڑا ہے، کوئی باہر سے بندہ ہے سلام کہے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے، جس حالت میں ہو، یہاں ہو ایسے کر دے، رکوع میں ہو تو ایسے کر دے، سجدے میں ہے تو اس ہاتھ کا اشارے سے جواب دے۔ بعض اوقات کوئی نماز صرف فرض نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں، سنت نفل قضا کر دے، اس کا گناہ تو نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں نماز فرض پڑھ کے فوری گھر جانا جائز ہے، ثواب ہے، سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے۔ اذکار پڑھیں، گھر چلے جائیں، گھر جا کے سنتے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے وہ بندے گھر میں جا پڑھتے ہو، اور جو نہیں پڑھتا اس کو چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کرے۔ جو 12 سنتے ہیں، 2 4 6 ظہر کی، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، ان کے پاس یہ سنت مقدہ ہے، پیغمبر نے دوام کیا، مشقی کی ہے، ان کو چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، یہ نہ چھوڑ۔ عامر بھائی بیمار ہیں، دعا کے لیے درخواست ہے۔ جمعہ والے دن مسجد میں جانے سے پہلے گھر میں کوئی عورت کیا پڑھے، کچھ بھی نہ پڑھے، جائے جمعہ پڑھے، جمعہ سے پہلے جو سنتے ہیں وہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، وہ مسجد میں جا کے مسجد کے 2 نوافل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر مرد عورت کو خیرات کرنے سے روکے اور عورت کی خیرات کرنے کی حیثیت ہو تو مرد سے چوری خیرات کر سکتی ہے، اپنے مال سے کر سکتی ہے، مرد دا مال نہ لٹائی رکھے، ذاتی کوئی مال ہو، ذاتی خرچ جو وہ دیتا ہے اس سے کوئی بچا کے خرچ کرنا چاہتی ہے، اللہ کی راہ میں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہتر اولا ہے مرد کو آپ نے نفلی صدقہ کے لیے، جس طرح نفلی روزہ کے لیے اجازت لے، نفلی صدقہ کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ وہ اجازت لے، بہتر اولا یہ۔ لہذا تجھے چونکہ چاول کھانے، باقی سوال پھر انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بھائی عامر صاحب بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا۔